نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأعمال المقترنين آپ کے کمالات کا، آپ کے معجزات کا، آپ کے جمالات کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ کثرت کے ساتھ
کرتے ہیں، کوئی درود شریف کی محفل سجا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، کوئی ناخوانی کی محفل سجا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، کوئی محفل سما کر کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، کوئی نگر تقسیم کر کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ اس ماہ کے اندر آ کر بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے ہر سال ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ہوتا ہے، ہر سال ہر ماہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذکر کمالات، وصافات، جمالات، معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حضرت آج کی جو گفتگو ہے یہ کہ مکہ کو فضیلت ملی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ بلد کی ابتدا کی 3 آیاتیں ہیں، اس میں رب کائنات نے قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، رب کائنات نے قسم اٹھائی۔ اور اس مکے کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیونکہ یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک ہوئی، آپ نے پرورش پائی، آپ مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، مگر اس کی اگلی آیات میں رب کائنات نے ایک تاکید لگا۔ اب دیکھیے شہر مکہ کے اندر ویسے ہی وہ فضیلت والا ہے، شہر مکہ ویسے ہی عظمت والا ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے بیت اللہ شریف، کہ رب کا گھر مکے میں، اور پھر اس کے بعد حجر اسود جو ہے وہ بھی مکے میں، حتیم مکے میں ہے، صفا مروہ وہ مکے میں ہے، مزدلفہ وہ بھی مکے میں آ جاتی ہے، میدان عرفات جو بھی ہے وہ بھی مکے میں ہے۔ اور دیکھیں رب نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ میرا گھر مکے میں ہے، رب فرمائے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس کی، مکے کی، اور یہ قسم اس کے لیے نہیں اٹھائی جا رہی، رب کائنات کے ساتھ ہی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دماغ کے اندر، دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا ہو جائے کہ رب اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ رب کا گھر ہے بیت اللہ گھر رب کا گھر ہے، تو رب اپنے گھر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، میں اپنے گھر کی قسم نہیں اٹھا رہا، میں اگر قسم اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ میرے محبوب کا گھر ادھر ہے۔ یعنی رب نے اپنے محبوب کی قسم اٹھائی، اپنے محبوب کی ولادت کی قسم اٹھائی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لوگوں سنو، میں قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ میرا گھر یہاں ہے، میں قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا یہاں حجر اسود ہے، میں قسم اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا یہاں حتیم ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں بے زمزم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں عرفات ہے، بلکہ قسم میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرے محبوب کی ولادت یہاں ہوئی، میرا محبوب ان گلیوں میں گھوما، میرا محبوب ان گلیوں میں پھرتا رہا، میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں۔ اور دیکھیں مکے کی عظمت اپنی جگہ ہے، اور دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک لوگ ہمیشہ اسی کا سفر کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اسی کعبے کی طرف۔ اور کعبہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں قبلہ کی طرف رخ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، قبلہ کی طرف رخ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، مگر رب نے اس آیات مبشرہ میں بتایا لوگوں سنو، میں قسم کعبے کی نہیں اٹھا رہا،
میں قسم بیت اللہ کی نہیں اٹھا رہا. اور رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ. یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو کعبہ ہے، گھر ہے وہ میرا، تو لوگوں تم لوگ کیا کرو، اس گھر کا حج کرو. جس کی پاس استطاعت ہو وہ کیا کرے، حج کرے. آج ہم یہاں بیٹھ کر ترس رہے ہیں، نہ جانے کب ہمیں اس گھر کی زیارت ہوگی، نہ جانے کب ہم اس شہر کی طرف جائیں گے. وہ ٹھنڈی ہوائیں کیسی ہوگی، بیت اللہ کے پاس جب طواف کریں گے تو منظر کیسا ہوگا، صفا مروہ پر صحیح کریں گے تو منظر کیسا ہوگا. ان سب کی فضیلت اپنی جگہ میں. اور حجر اسود یہ محض ایک ایسا پتھر ہے کہ دنیا میں تم نے جو بھی گناہ کیے ہو، ہم نے اس پتھر کو بوسہ دے رہے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کی پیٹ سے آج جنا. وہ بھی کعبے میں ہے، لوگ بوسہ دیتے ہیں، مگر اپنے فرمایا لوگوں یہ کام ہے، یہ جو قسم میں اٹھا رہا ہوں ان کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا. یہ جو فضیلت بھی اپنی جگہ پر ہے ان کی، مگر قسم میں اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کیونکہ میرا محبوب کی ولادت اس شہر میں ہوئی، میرے محبوب کا گھر مکہ میں ہے، میرا محبوب مکے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے، میرا محبوب مکے کی گلیوں میں ٹہلتا ہے، اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں. اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تو رب کائنات سے مزدوری کی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا مولا کائنات اس شہر کو مکہ امن والا بنا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگ یہاں آ کر حج کریں. آگے یہ دعا مانگنے کے بعد آگے نے فرمایا محبوب اے مولا جو تم نے اپنا محبوب بھیجا من ذریتی، کہ اس اپنے محبوب کو میری نسل میں پیدا کر تاکہ میں تیرے محبوب کا دادا کہلاؤں. وہ دعا کہاں مانگی جا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اسی رب کا گھر، وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر میں نعمتیں عطا فرما، اس شہر کے اندر ہر ایسی نعمت عطا فرما مولا کائنات جو کہیں سے بھی نہ ہو. اور آج جائیں مکے میں وہاں ہر نعمت موجود ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پھر ان کا جو ذائقہ ہے. اور پھر دیکھیں جب آدمی حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی مکے کی حدود میں داخل ہوا اس کے اوپر سب چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عظمت والا شہر ہے، یہ عزت والا شہر ہے، عظمت والا، عزت والا، برکت والا شہر ہے. جیسے ہی کعبے کی حدود میں داخل ہوا جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہوگی. اب بس اس نے ایسے رہنا ہے کہ 2 چادریں اس نے لی ہوئی ہیں وہ بھی بغیر سلی ہوئی. یہاں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، جبے کبے ہیں، پامے فامے سب کچھ، مگر جیسے ہی کعبے کی حدود میں داخل ہوئے رب نے فرمایا اتار دو اسے. وہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں، ایسا کرو کہ 2 چادریں لے لو، ایک کو احمد لال ڈالو اور دوسری اپنے اوپر ڈال لو. کیوں مولا ایسے کیوں کرے؟ فرمایا یہ میرے خلیل کی سنت، میرے خلیل کی سنت. وہ سب کچھ آج ویسے کا ویسا چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ تو فضیلت اپنی جگہ، مگر جب محبوب نے آنا تھا اور قرآن مجید اٹھائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، رب کائنات نے کسی نبی کی ولادت کی قسم نہیں اٹھائی، دیگر کتابیں اٹھائیں، بخاری مسلم اٹھائیں، قرآن زبور انجیل اٹھائیں، کسی نبی کی ولادت کی قسم رب نے نہیں اٹھائی. اگر ولادت کی قسم اٹھائی ہے تو صرف اپنے محبوب کی اٹھائی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو مکہ ہے، اس مکے میں میرے محبوب کا گھر ہے.
اور محبوب کا گھر اب کعبے کی عظمت اس اور بلند ہوگی، کعبے کی عظمت اور بلند ہوگی، کیونکہ رب کائنات اب قسم اٹھا چکا، اور قسم اٹھا کر کوئی اگر بات کی جائے پھر ایسے سمجھے کہ اس بات میں پاور ہے، وہ بات مضبوط بات ہے، اور اس بات کی قدر بھی ہوگی، ویلیو بھی ہوگی۔ ایسے رب کائنات قرآن مجید میں شاید ہوگا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ رب کائنات نے بعض میں رسول بھیجے اور بعض کے بعد بعض رسول آئے، اور ان میں سے کئی رسول ایسے تھے منهم من کلم اللہ کہ جن کے ساتھ رب کائنات نے ڈائریکٹ کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور کئی رسول ایسے بھی ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے ان کے درجات بلند کیے، انہیں بلندی عطا کی۔ اور دیکھیں یہاں ایک اور بات کو سمجھیے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں سب کچھ ایک ہی ہے، قرآن حدیث سب کچھ ایک ہی، نہیں، یہ ہم فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں، اس کی مثال کیوں لیے، جیسے باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے، باپ اور بیٹے میں فرق ہے، پھر بڑے بیٹے میں چھوٹے بیٹے میں فرق ہے، مختلف درجات ہیں، بلندی ہے۔ ایسے ہی ہر شہر ہے، گاؤں میں فرق ہے، شہروں میں فرق ہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جائیں، جس مرضی شہر میں چلے جائیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا، جیسے ہی مکے میں جائیں گے سکون مل جائے گا، جیسے ہی مکے میں جائیں گے سکون مل جائے گا۔ ایسے ہی استاد کرام ہیں، اور ہر استاد ایک جیسا نہیں ہوتا، استاد مختلف ہوتے، مختلف درجات ہیں، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی کتاب لے لیں، نرسری سے لے کر میٹرک تک، ایم اے تک، بی اے تک چلے جائیں، ان کے مختلف درجات ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے درجے پر رکھا گیا۔ ایسے ہی تمام اولیاء کو لے لیں، اللہ کو لے لیں، وہ اگر سب مل جائیں ایک تبا تابی کو نہیں پہنچ سکتے، تبا تابی کا مقام اپنا ہے، اولیاء کا مقام اپنا ہے۔ اگر وہ سارے تبا تابی مل جائیں تو ایک تابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تابی کا مقام اپنا ہے، تبا تابی اس سے نیچے، تابی اس سے اوپر ہے۔ اگر وہ سب تابی مل جائیں تو ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحابی اور سارے صحابہ میں بھی اب یہاں بھی فرق ہے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، اب وہ سارے کے سارے صحابہ کرام ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے وہ جو صحابہ کرام جو بیعت رضوان میں شامل تھے وہ 1400 صحابہ کرام سے افضل ہیں، پھر جو بیعت رضوان والے جو تھے وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو مقام ملا وہ بدر کے اندر جو شامل تھے 313 صحابہ کرام، وہاں 1400 صحابہ کرام تھے، یہاں 313۔ اب یہ 313 ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے، یہاں بھی فرق ہے۔ یہاں وہ فرق ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ان کا مقام افضل ہے۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین ہے، خلفائے راشدین۔ اب یہاں دیکھیں وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، لیکن مقام اپنا اپنا ہے، درجات اپنے اپنے ہیں۔ ایسے ہی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی کو اپنا اپنا عہدہ مقام دیا گیا۔ اب ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اب اس میں سے 313 رسول ہیں، اب یہ 313 ان سے افضل ہے۔ پھر 313 کے بعد پھر جو رسول ہیں جنہیں کتاب عطا کی گئی، صحیفے عطا کی گئی، وہ رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 رسول ایسے ہیں جن کو ان سے بھی اعلیٰ مقام پر رکھا گیا۔ پھر ان 5 میں سے رب کائنات نے ایک رسول کو بلند کیا، ورفع بعضهم درجات۔ وہ رسول کون سا تھا، وہ نبی کون سا تھا جس کے لیے رب قرآن میں قسم اٹھا رہا تھا، قسم
اٹھا کر مکے کی فضیلت کو بلند کر رہا تھا، مکے کی عظمت کو بلند کر رہا تھا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوب میں جو قسم اٹھا رہا ہوں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ مکے میں میرا گھر ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ مکے میں حجر اسود ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا یہاں حکیم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، بلکہ میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیرا یہاں گھر ہے مکے میں۔ سبحان اللہ۔ محبوب تیرا مکے میں گھر ہے، میں معرفہ پانا ہوں درجات۔ یہ کئی رسول ایسے ہیں جن کے ہم نے درجات بلند کیے، اور کتنے بلند کیے حد نہیں رکھی، کتنے بلند کیے حد نہیں رکھی۔ ایسے ہی جب رب کائنات نے اپنے محبوب کو جب اپنی بارگاہ میں بلایا معراج کیا، وہاں پہلا لفظ جو استعمال کیا فرمایا سبحان الذی، سبحان، کہ لوگ اعتراض نہ کریں، لوگ میرے محبوب پر کسی قسم کی باتیں نہ کریں۔ یہاں تو یہ فرمایا نا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رب اس وجہ سے قسم کھا رہا کہ رب کا گھر ہے مکے، مگر جب وہ بات آئی اپنے محبوب کی تو فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات الذی بارکنا حولہ، جو اپنے بندے کو لے گئے، یعنی وہاں بھی اجازت نہیں دی۔ میں لوگوں کے جو شک و شبہات ہیں میں ایسے دور کروں گا محبوب، آپ نے نہیں بنانا۔ آگے پھر اس کے بعد رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا، فرمایا والدین، محبوب آپ ہمیشہ جو آپ کا نطفہ نظر تھا، آپ کو میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا۔ میں والد وما ولد، اور آپ کی اس والد کی قسم جس کی آپ پشتوں میں سے ہوتے ہوئے مکہ میں آپ کی بیعت، یعنی پہلے تو رب کائنات نے قسم کھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اگر وہ والد، اور یہاں والد سے مراد رب کائنات نے کہیں بھی رسول نہیں لکھا، یہ جمع کا صیغہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی آئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی سلسلہ نسب کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے صحابہ کرام کی مجلس سے جاتے تھے، وہاں آپ بیٹھ کے فرماتے تھے اے میرے صحابہ سنو، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا، میں نکاح سے نکاح در ہوتا ہوا آیا، میں کبھی بھی بدکاری کی طرف نہیں گیا، میرا یہاں آنا میرے آبا و اجداد نے کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، ہمیشہ سے نکاح کی طرف آیا، جائز طریقے سے میری ابا یہاں آیا اور میری بیعت، یہ بخاری مسلم کی حدیث سے بات ہے۔ اور پھر جب یہ بات کی والد، آگے فرمایا وما ولد، وما ولد، محبوب قسم ہے، قسم ہے کہ جن کی اس مکے میں ولادت ہوئی، یعنی میلاد کی قسم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی قسم، ولادت کی قسم خود رب کائنات قرآن میں اٹھا رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قرآن میں رب کائنات نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اور پھر دیکھیے ایک اور بات کو سمجھیے کہ جو پہلے آیا اس کا ہمیشہ ذکر پہلے ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے رب کائنات نے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا یؤمنون بما انزل الیہم وما انزل من قبل، یؤمنون بما، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا اس پر، اور جو نازل کیا گیا اس پر۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، جہاں یہ اکٹھے ذکر آئے، کبھی بھی قرآن مجید کے اندر کبھی بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعد میں نہیں آیا، ذکر پہلے آیا۔ اب یہاں پر یؤمنون بما انزل الیک، الیک جو نازل کیا گیا،
اور نازل جو پہلے ہو چکا تھا اس کا ذکر نہیں کیا رب کائنات نے، فرمایا جو نازل کیا گیا وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے بھی قرآن کے اندر اپنے محبوب کو سب سے پہلے رکھا. حالانکہ بے شک بات نہیں ہوئی، آئے بات نہیں، مگر ذکر جو کیا وہ دیگر انبیاء کرام سے پہلے کیا. اور یہ پہلے کرنا کیوں تھا؟ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ لوگوں جان جاؤ کہ میرا محبوب اتنی عظمت والا ہے، میرے محبوب کی فضیلت یہ ہے، میرے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ آیا بات نہیں ہے مگر ذکر میں جو اس کا سب سے پہلے کرتا ہوں. محبوب جو ہے، اور محبوب کا ذکر آدمی جہاں بھی بیٹھ جائے ہمیشہ اس نے اپنے محبوب کی باتیں کرنی ہے، کسی اور کی باتیں نہیں کرنی. جہاں بھی بیٹھ جائے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. محبوب میں نے آپ کو اس مکے میں پیدا کیا، ولادت آپ کی اس مکے میں ہوئی، اور قسم ہے آپ کے ان آباء و اجداد کی جس سے آپ کا نور نسل در نسل چلتا آیا. اور دیکھیے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارک بخاری مسلم کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہجرت کر کے آپ مدینہ جانے لگے، مدینہ، تو آپ نے مکہ کو خطاب کیا. مکہ، اے مکہ، کہ میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا تھا. تیرے شہر کے اندر بہت سی برکتیں ہیں مگر ان لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا، ان لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا. یہ ترمذی شریف کی حدیث سے مار گیا. ابن ماجہ ترمذی شریف میں ایک اور حدیث سے مار گیا، وہ بھی اسی طرح کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کتنا عظمت والا شہر ہے مکہ، مخاطب کر متوں کی اتنا عظمت والا شہر ہے، تیرے اندر کتنی برکتیں رب کائنات میں سمیٹ کر رکھی ہوئی ہیں مگر میرا جانے کو دل نہیں کرتا. آج تیرے شہر کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نکالا. اور یہ مکہ کی عظمت کیسے بلند ہوئی؟ عظمت اس قسم اٹھانے کی وجہ سے بلند ہوئی، عظمت اس قسم اٹھانے کی وجہ سے بلند ہوئی. اور پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا اب مکے کے اندر کوئی بھی چلا جائے، کوئی بھی چلا جائے وہاں گھاس نہیں کاٹ سکتا.